سالوں ہو گئے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، مہینے ہوئے جن کی مائیں دنیا سے گئی، ان کے اندر یہاں جھانک کے دیکھو، ان کے سینے کا درد دیکھو۔ ساری دنیا کی نعمتیں ملیں گی، خدا پاک کی قسم ہے، جیسا میں نے پہلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا، تین چیزیں اگر آپ کو، بابا جی آپ کو، قاری صاحب آپ کو، مولوی صاحب آپ کو، جمعے کی اجتماع میں آنے والوں، اگر تین چیزیں تمہیں کہیں مل جائیں مجھے آ کے بتلانا، میں بھی یقین جانو ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں گا، میں بھی ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ سے پتہ پوچھوں گا۔ تین چیزیں اگر تمہیں کسی مارکیٹ میں ملیں، کسی ٹھیلے پہ ملیں، کسی دکان پہ ملیں، مجھے بتانا، مجھے میرے لیے بھی لے آنا، جو مانگو گے دوں گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ جوانی جانے کے بعد کہیں مل جائے مجھے بھی بتلانا، میں بھی تلاش کر لوں گا میرے عزیزوں۔ دوسری چیز، حسن جانے کے بعد جب یہ چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں کہیں حسن مل جائے مجھے بتلانا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے وفات کرنے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد اگر کسی مارکیٹ سے ماں باپ ملے تو مجھے بتانا، میں بھی جا کے لے آؤں گا۔ آؤ تمہیں ایک ماں اور ایک بیٹی کی کہانی سناؤں۔ ماں کون ہے؟ اسلام کی محسنہ۔ ماں کون ہے؟ ملکہ اسلام ہے، جس کو دنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خیر خواہ تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والی، آپ علیہ السلام کی اتنی تابعدار بیوی تھی کہ آخری وقت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اگر آپ حضرات کو نہیں یقین آتا، میرے عزیزو، اللہ تمہاری گھر والیوں کو سلامت رکھے، کسی کی چلی جائے پھر دیکھ لینا زندگی کن بھاؤ بکتی ہے۔ 10 بچے ماں باپ کو خوش دلی سے ایک روٹی نہیں دیتے، یہ بیوی ہے جو رات کو اٹھ کے دروازہ کھول لے گی، اس کی کڑوی کسیلی، یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ تو کانچ کی شیشی ہے۔ میرے عزیزو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، تمہارے بچوں کو پیدا کرے، تمہارے بچوں کے کپڑے دھوئے، تمہارے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، تمہارے بہن بھائیوں کے کپڑے دھوئے، 4 چائے، 5 چائے، 10 بندوں کا کھانا تمہارے دوستوں کا پکائے۔ اگر وہ تھوڑی سی زبان کی تیز ہو جائے برداشت کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، نوکر اتنی نوکری نہیں کرتا جتنی لین لاٹ کی بیٹی تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری نوکری کرتی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہو، لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد ایسی اخلاق سے گری بات کرتے ہو کہ دل توڑ کے رکھ دیتے ہو۔ کیا علماء اکرام سے آپ نے نہیں سنا یا میں نے نہیں سنا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے کوئی نہیں، اس کی دنیا آخرت میں عزت ہی کوئی نہیں۔ غالباً غزوہ حنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، حضور کو تکلیف پہنچی، فرمایا جہتنی، آئے میرے پیر پر پیر رکھ کے دبا دیا، صحابی کی جان نکل گئی کہ آسمان سے کوئی آرڈر نہ آ جائے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ صحابی پریشان ہے، ڈر کے مارے حضور کے سامنے نہیں آتا، ساری رات بیٹھ کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ آئے اللہ کے نبی پاک کے سامنے جاؤں گا، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میدان کے اندر، حنین کے میدان میں اعلان ہو رہا ہے، جس نے رسول اللہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے پیروں سے جان نکل گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی، پتہ نہیں جبرائیل کیا آرڈر لے کے آئے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی۔ میرے رسول اللہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میں ڈرتا آیا، آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا ساری رات ڈرتے ڈرتے گزار دی، او اللہ کے بندے، محمد تجھے معاف بھی کر رہا ہے اور 40 اونٹنیاں ہدیے میں تجھے دے رہا ہے۔ ہماری تو معافیاں تھانے میں ہوتی ہیں، ہماری تو معافیاں پنچایتوں کے اندر ہوتی ہیں، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال لے، لوگوں کا پردہ اچھالنے میں دیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے پردے رکھ۔ کئیوں کا پردہ موت کے وقت کھلے گا، کئیوں کا پردہ دنیا میں کھلے گا اور کئیوں کا پردہ قیامت کے دن کھلے گا۔ خدا کے واسطے احساس کیجئے، پورے وجود کے اندر ایک انسانی جسم گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اس دل کو سمجھائیے
اے دل یہ تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اللہ کے لیے بنایا گیا، دنیا کی محبت اس دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت آئے۔ میرے عزیزو، اسلام کی ملکہ کائنات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسلام کو دو شخصوں کے مال سے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عورتوں میں محسنہ کائنات ہے، ملکہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ماریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ سودا کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت جحش کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ۔ ان کے مقام کی بلندیاں بڑی ہیں، لیکن ماں خدیجہ تیرے مقام کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اما خدیجہ تیرے پاس دو اعزاز ایسے ہیں جو صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس نہیں۔ بے شک سیدہ عائشہ کے پاس حجرہ ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں روضہ رسول ہے، سیدہ عائشہ کے سینے پر امام الانبیاء کا سر ہے، لیکن دو اعزاز جو اما خدیجہ کو ملے کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آئے اور زملونی زملونی، ہائے مجھے اوڑھنی دے دو، ہائے مجھے چادر دے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی ہوا کیا؟ کہ اس شکل کا کوئی آیا تھا، اور اس نے آ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مائے خدیجہ تمہاری خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا خوشی سے رونے لگ گئی، کہنے لگی او لوگو مجھے مبارکباد دو، لوگوں نے محمد ابن عبداللہ دیکھا، آج خدیجہ کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا او لوگو مجھے مبارکباد دو، آسمان سے قرآن میرے نبی کے سینے پر آیا، سب سے پہلے جبرائیل قرآن حضور کے سینے پہ لایا، اس قرآن کو سننے کی سب سے پہلی سعادت خدیجہ الکبریٰ کو ملی ہے۔ اسلام کا پہلا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر بنا۔ جب قرآن کا حکم آیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرا نبی اپنے چچوں کو، اپنے تایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماسیوں کو، اپنی پھوپھیوں خالاؤں کو جا کر میری توحید کا پیغام سنا دے۔ حضور گھر آئے، تسلی دینے والی، مشورہ دینے والی کون تھی؟ یہی مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بتا میں کیا کروں، اللہ کا پیغام آ گیا۔ یوں نہیں کہا جی چلو گھر چھوڑ کے چلتے ہیں، یوں نہیں کہا مکہ چھوڑ کے چلتے ہیں۔ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئی، کہ لے کملی والے دیر کس چیز کی؟ اپنی یتیمی یاد آ گئی، اپنی بے کسی یاد آ گئی، اپنی بے بسی یاد آ گئی، نہ اماں نہیں، نہ ابا نہیں، نہ دادا نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان برادری کوئی نہیں، میں یتیم ہوں، کیا پیغام سناؤں مکے کے سرداروں کو، مکے کے مالداروں کو، مکے کے رئیسوں کو، میں کیا پیغام سناؤں؟ میری کون مانے گا کہ اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا؟ آج ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرنے والوں، قانون میں آئین میں ترمیم کرنے والوں، خبردار خبردار خبردار، ختم نبوت پر انگلی نہ اٹھانا، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن خدیجہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو گے۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ایک عورت میدان میں آئی، بھائی خدیجہ الکبریٰ، کہنے لگی میں ہوں نا، کیوں پریشان ہو؟ خدیجہ تو عورت ذات ہے تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے، آپ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دعوت دو گے، آپ کی بات سنی انسنی کر دے گا۔ میرے گھر کے اندر جو کی ڈھیری پڑی ہے، ابھی چکی کے پاتوں میں رکھ کے پیس کے آٹا بناتی ہوں، بکری کے بونگ کا حصہ پڑا ہے، ابھی اس کو بوٹیاں بنا کے سالن پکاتی ہوں، جاؤ آپ ہر رشتے دار کے دروازے پر دعوت کا پیغام پہنچا دو، آج میرے گھر میں کھانا کھانا، آج میرے گھر میں کھانا کھانا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، دعوت والا پیغام تو نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام کی طرف مسکرا کے
کہنے لگی معصوم نبی، خدا کے لاڈلے نبی، اللہ کے پیارے نبی، میں نے کہا نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے، کملی والے روٹیاں پکانا میرا کام ہے اور دعوت کھانا مکے کے سرداروں کا کام ہے اور پاس بیٹھ کر قرآن سنانا کملی والے تیرا کام ہے۔ پہلی دعوت قرآن پڑھنے والوں کی، پہلی دعوت قرآن سننے والوں کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی، اور حالت اپنی ہے، پریشانی اپنی ہے۔ جناب مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حجرے میں تشریف لائے، اما جان ایک ٹانگ پھیلا کر ایک ٹانگ پسار کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور تشریف لائے، گھر کے اندر اندھیرا، چراغ میں تیل کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، چھوٹا سا مکان ہے، کھجور کی چھال کی چھت، دیواریں چھوٹی چھوٹی، چار بیٹیوں کو لے کے بیٹھی۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا ہے مر گئی، کبھی تو خامد کو رو کے نہیں دکھایا، کبھی تو یوں نہیں کہا بچوں کو کون پالے گا، میں خودکشی کروں گی۔ واہ خدیجہ، تیری محبت پر، تیری تابعداری پہ قربان جاؤں۔ حضور کے آنے سے پہلے چاروں بچیوں کو سلا دیا تاکہ بھوکی بچوں کا چہرہ دیکھ کے حضور کے دل پہ بار نہ آ جائے۔ حضور تشریف لائے، بھائی خدیجہ نے اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، کھول کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی خدیجہ کے ہاتھ میں گوشت کا ڈبہ دیکھا، اچانک نظر، فوراً نظر بچیوں کے چہرے پہ پڑ گئی اور بچیوں کے چہرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اور لوگوں، آج ہم سنگ دل ہو گئے، آج ہم بے دل ہو گئے، بیٹوں کے نام پلازے کر دیے، بیٹوں کے نام مربے کر دیے، بیٹوں کے نام پلاٹ کر دیے، اور بیٹیاں خدا کی قسم ساری زندگی ماں باپ کے قدموں میں تابعداری کر کے گزار گئی، انہیں کیوں نہیں حصہ دیتے؟ بتاؤ کون سا قانون ہے، کون سا آرٹیکل ہے، کون سے دماغ کی خرابی ہے جو بچیوں کو حصہ دینے پر آپ کو آمادہ نہیں کرتی؟ خدا کے واسطے پہلے بچیوں کو حصہ دو تاکہ ان کے سسرال میں انہیں عزت ملے۔ تمہارے نہ حصہ دینے کی وجہ سے روزانہ پتہ نہیں روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن سسرال میں گالیاں ضرور ملتی ہیں۔ چار بیٹیوں کو سلایا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ تھی بڑی چھوٹی، ساری سو رہی ہیں، گوشت کا ڈبہ حضور کے آگے رکھ دیا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا کیا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آج محلے سے ہدیے کا سالن آیا تھا، میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا میری زینب کا بتا، میری رقیہ کا بتا، ام کلثوم کا بتا، اے خدیجہ فاطمہ کا اپنا حال بتا، تم نے بھی کھایا کہ نہیں؟ بھائی خدیجہ نے ادھر منہ کیا، رونا شروع کر دیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور حضور کے آگے کھانا رکھ کے کہنے لگی کملی والے ہم کھائیں یا نہ کھائیں خیر ہے، نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں، ہمارا نقصان ہوگا، کملی والے تو کھا لے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے امت یتیم ہو جائے گی، ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ دو خدیجہ کے احسان کا بدلہ۔ کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام سے دنیا سے جاتے ہوئے تین باتیں کہہ کے گئی، کملی والے ساری زندگی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ کبھی دینے کا تو نے موقع ہی نہیں دیا، کبھی تو نے سوال کا موقع ہی نہیں دیا، اے خدیجہ کبھی تو نے کچھ مانگا نہیں۔ حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ حضور کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی ذرا میرے چہرے کی طرف نظریں تو جمانا، ذرا مجھے دیکھنا، یہ وہی سوال ہے جو جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی بڑھیا نے کیا تھا، او میرے بچوں او میرے رشتہ داروں جاؤ حضور علیہ السلام کو جا کے بلا لاؤ، ابو جہل میرے ٹکڑے کرنے لگے، ان آنکھوں میں آپ کا دیدار لے جاؤں، قیامت کے دن اللہ پوچھے سمیہ کیا لائی ہے؟ جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی، عمل پلے کچھ نہیں، آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کملی والے اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ حضور نے فرمایا بول خدیجہ کہ کملی والے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو، میری روح نہ نکلے، اپنی نگاہ میرے چہرے سے نہ ہٹانا، اپنا دیدار کراتے رہنا۔ اللہ پوچھے کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی، ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ دوسری عرض سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کر رہی ہے کملی والے ذرا نبوت والا دمکتا چمکتا پیارا ہاتھ دکھانا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کر دیا، بھائی
بھائی خدیجہ نے پکڑ لیا، کہنے لگی ایک عرض ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ عرض یہ ہے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنا ہاتھ نہ چھڑانا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا خدیجہ کیا لائی؟ عمل والا کھاتا جھاڑ کے دکھا دوں گی اس کے اندر کچھ نہیں، اور ہاتھ دکھا دوں گی کچھ لے کے نہیں آئی، اور ہاتھ کے اندر تیرے نبی کا ہاتھ لے کے آ گئی۔ تیسری خواہش سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر دی، کہنے لگی کملی والے ایک آخری میری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ یوں کر کے اپنے کرتے کا دامن پکڑا اور کہنے کملی والے میں نے آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اگر آج مانگوں تو دو گے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا مانگتی ہے؟ کہ کملی والے 2 رضا کے موتی ڈال دے، 2 بات کے موتی ڈال دے، اتنا بتلا دے تو میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن پکڑا، رحمت والے نبی نے خدیجہ الکبریٰ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور زاروں قطار روئے۔ ادھر مائی رو رہی ہے، اللہ اکبر، بیوی ہسپتال میں، باپ چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، بیوی آئی سی یو میں، شور جو ہے باہر پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں کاموں کا ملتا ہے، لیکن میرے عزیزوں یہاں تو ایک کرتے کا کونا سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں اور دوسرے کرتے کا کونا امام الانبیاء کے ہاتھ میں۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے عرش والے رب، اے مالک کائنات، ساری زندگی میری خدیجہ نے میرے سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی میری خدیجہ نے مجھے دیا، آج مانگا، اتنا مانگا کہ میں راضی کہ نہیں۔ عرش والے یا میں نہیں بولوں گا یا تو بول دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے خدیجہ کو سلام بھی کہہ دو اللہ کا، اور خدیجہ کو بتلا دو تو نے رسول اللہ کی اتنی خدمت کی، تو نے دین کی اتنی خدمت کی، اس خدمت کی وجہ سے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں پہ تیرے سے خدا راضی ہو گیا۔ 3 رمضان المبارک اسی ماں کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں ایک سائل آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائل کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے کان میں آ کے کچھ کہنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرما ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا یہ سائل آیا ہے، پیدل مدینے میں چل کے آیا، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، کوئی سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس سائل کے لیے سواری میرے پاس ہے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا لگتا ہے تو نے کھایا بھی کچھ نہیں، لگتا ہے تو نے تیرے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، اللہ کے نبی میرے پاس اس کے علاوہ کرتا کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے منبر پہ اعلان فرمایا ہے کوئی اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑے کا انتظام کر دیا۔ پھر نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے 2 روٹی کا انتظام کر دے۔ سارے صحابہ کی گردنیں جھکی ہوئی، 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا، کوئی صحابی نہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کملی والے جان قربان کرنے کو تیار ہے، مال قربان کرنے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہے، لیکن اس وقت مسجد نبوی میں 350 کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ان میں ایک بھی ایسا کوئی نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ انہوں نے تو خود روٹی نہیں کھائی ہے، کہاں سے کھلائے؟ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اس سائل کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، مسجد سے نکلنے لگے۔ حضور نے فرمایا سلیمان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ایسے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ کہاں لے کے گئے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ لے کے گئے۔ ملدق الباب، کون دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی۔ چچا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی لاج رکھیو، مان رکھیو، سوال کا مان رکھنا۔ مسجد نبوی میں تیرے ابے کی خدمت میں یہ فقیر آیا تھا، کپڑا بھی مل گیا، سواری مل گئی، لیکن روٹی کا انتظام نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ اماں فاطمہ کہنے لگی چچا یہ رونے کی آواز سنی؟ آپ نے فرمایا ہاں سنی۔ یہ کیوں روئے؟ کہ اس سائل آپ نے تو مسجد میں اعلان کر دیا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو، ذرا آپ کو اجازت ہے چچا گھر میں آ کے دیکھ لے، آج 6 دل کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یا کہہ رہے ہو نا بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جی بچوں کے لیے کچھ نہ کریں۔ 6 دل کا فاقہ۔ وہ سائل سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تو بڑے مان سے لے کے آیا تھا، تو نے تو کہا تھا یہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ اماں دروازے پر سن رہی ہے،
کہ لگی چچا ٹھہر جا، اگر یہ خالی چلا گیا تو قیامت کی صبح تک لوگ اہل البیت کے دروازے پہ انگلی اٹھائیں گے، بیٹی تیرے بچوں کا 6 دل کا فاقہ، اس کا 3 دل کا فاقہ، ہمارے گھروں میں 4 دنوں کے چولہا نہیں جلا، اسے کہاں سے کھلائے گی؟ کہ چچا ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے کیا، اما جان نے سر کی چادر اتار کے یوں کر کے باہر کر دی، سلیمان فارسی کی چیخیں نکل گئی، فرمانے لگے بیٹی یہ تو وہی چادر ہے جب تیرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کے رخصت کیا تھا اور کہا تھا ام سلمہ، اے سودا، اے عائشہ، کوئی میری بیٹی کے لیے نئی چادر دے دو تاکہ میں اسے لال جوڑے میں یا نئی چادر میں رخصت کروں۔ ام سلمہ چادر لے کے آئی تھی، 16 پیمند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔